غریب آدمی بے روزگار ہوتا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا. وہاں غریب آدمی کے لیے بہترین سکول ہیں، مفت پڑھائی ہے. غریب آدمی کسی ہسپتال میں جائے اس کو مفت علاج ملتا ہے. جو ہم نے کوشش کی ہیلتھ کارڈ لا کے کہ عام لوگوں کے لیے، غریب گھرانے کے لیے ہیلتھ انشورنس کہ 10 لاکھ تک کہیں بھی علاج کروا سکو، یہ تو ہم نے شروع کیا. یہ سارے مغرب میں ہیں. ادھر فلاحی ریاست ہے. عدالت میں جاتا ہے غریب آدمی، حکومت اس کو وکیل کر کے دیتی ہے، حکومت انصاف دیتی ہے اس کو. اس لیے اللہ کی برکت آتی ہے وہاں. جب غریب آدمی کی آواز، اس کی جب دکھ اور درد کی آواز اوپر سنتا ہے، اور جب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی سنتا ہے اوپر والا. تو میں نے وہ معاشرے دیکھے ہیں. اس لیے جب میں آیا تو حکومت میں، جب میں آیا حکومت سے پہلے میں بات نہیں کی. جب میں حکومت میں آیا، پرائم منسٹر بنا، تب میں شروع ہوا کہ یہاں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا کرنا ہے. اس لیے کیا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں ووٹ مانگنے کے لیے کر رہا ہوں، کہ لوگ میری نیت پہ نہ شک کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلے دن آزادی نہیں مل گئی تھی. کفار نے پوری کوشش کی. جنگ احد کے اندر بڑی مشکلوں سے مسلمان بچے. پھر جنگ خندق کے اندر تو سارے سمجھ رہے تھے کہ بچیں گے نہیں، اتنی بڑی فوج آئی اور گھیر لیا تھا ان کو. تو جدوجہد کی، قربانیاں دیں، پھر آزاد ہوئے اور پھر ایک عظیم قوم بنے. غلام تو کبھی اوپر جا ہی نہیں سکتے. اور جب ایک مسلمان دعویٰ کر دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، وہ پھر وہ کیسے کسی کی غلامی کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا، آپ نے حلف لیا، لا الہ الا اللہ، اللہ سے آپ کا حلف ہے کہ اے اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. پھر آپ کیسے کسی کی غلامی کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہیں، پھر قربانیاں دیتی ہیں، مل کے قوم قربانی دیتی ہے، وہ پھر نکل جاتی ہے. جو ہوا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا مدینہ کے اندر. دنیا میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا. 10 سال 622 اور 632 میں دنیا